الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا صدق الله العظيم. حضرات محترم، مکہ کے کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے رہتے تھے. مکہ کے کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصلاح کی غرض سے سوال نہیں کرتے تھے بلکہ شرارت کی غرض سے سوال کرتے تھے کہ اگر اللہ کے محبوب کو ہمارے سوال کا جواب نہ آیا تو ہم اللہ کے محبوب کو ناکام کرنے کی کوشش کریں گے. تو مکہ کے مشرکوں نے یہودیوں کے کہنے سے اللہ کے محبوب سے 3 سوال کیے. کتنے سوال کیے؟ 3. روح کے متعلق سوال کیا کہ روح کیا چیز ہے، اور اصحاب کہف کے متعلق سوال کیا اصحاب کہف کون تھے، اور ذوالقرنین بادشاہ کے متعلق سوال کیا کہ ذوالقرنین بادشاہ کون تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے ان 3 سوالوں کے جواب دے دیے ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے، ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے سوالوں کے جواب کل دوں گا، آج نہیں بلکہ کل دوں گا. اللہ کے محبوب یہاں انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اللہ پاک نے جبریل سے فرمایا جبریل میرے محبوب کے پاس اب وحی لے کے نہیں تمہیں جانا. کہ اللہ کیوں؟ فرمایا میرا محبوب جو کہہ رہا ہے کہ میں جواب دوں گا دے لے، پھر دے لے میری مرضی کے بغیر. اللہ کے بھول کے انشاءاللہ نہیں کہا گیا. اللہ پاک دل نہیں جانا تو نے، میرا محبوب کہتا ہے میں جواب دوں گا دے. آپ چھوٹی اللہ کل آ گئی، جبریل کوئی نہیں آیا. پھر کل آ گئی، پھر کوئی جبریل. کافر شور مچا رہے ہیں، رولا پا رہے ہیں. کل کا وعدہ کر کے اتنے دن ہو گئے، نبی ہوتا بتلا دیتا. اللہ کے محبوب بڑے پریشان ہوئے. پھر 15 دن کے بعد یا 18 دن کے بعد جبریل علیہ السلام قرآن لے کے آئے. خالی نہیں ہے بلکہ کیا لے کے آئے؟ قرآن. آگے ہے سورہ کہف میں آ رہی ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. محبوب آئندہ کسی کام کے لیے یہ نہیں کہنا کہ میں اس کو کر دوں گا کل کو، الا ان شاء اللہ، انشاءاللہ کہا کرو. یہ کہنا اگر اللہ کو منظور ہوا تو کام ہوگا، اگر اللہ کو منظور نہ ہوا تو کام نہیں ہوگا. اللہ پاک یہاں کافروں نے جو موت کے متعلق سوال کیا یا روح کے متعلق، کافروں نے جو روح کے متعلق سوال کیا اس سوال کا جواب یہاں بیان فرما رہے ہیں اللہ پاک. اور اصحاب کہف کے متعلق جو سوال کیا، ذوالقرنین بادشاہ کے متعلق سوال کیا، اس کو اللہ پاک نے سورہ کہف میں بیان فرمایا. وہ آگے سورہ کہف میں انشاءاللہ بیان ہوگا. اللہ پاک فرما رہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. یہ کافر روح کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے، کیسے انسان کے وجود میں آتی ہے. یہ لے
اللہ پاک نے فرمایا قل الروح من امر ربی، میرے محبوب کہہ دو کہ روح جو ہے یہ میرے رب کا حکم ہے. بس روح کیا ہے؟ میرے رب کا حکم ہے. جس طرح اللہ پاک نے اپنے حکم سے باقی مخلوق پیدا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ پاک نے اپنے حکم سے روح کو بھی پیدا فرمایا ہے. اور جس طرح باقی مخلوق پہ اللہ کا قبضہ کنٹرول ہے، اسی طرح روح پہ بھی اللہ پاک کا قبضہ کنٹرول ہے. جس طرح باقی مخلوق کو فنا ہے، اسی طرح روح کو بھی کیا ہے؟ فنا ہے. فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تو روح کا علم تمہیں بہت کم دیا گیا ہے، معمولی قلیل علم ہے تم کو روح کا. وہ کیسا کہ تمہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جب وجود کے اندر روح ہوتی ہے تو وجود زندہ ہو جاتا ہے، جب وجود سے روح نکل جاتی ہے تو وجود کیا ہو جاتا ہے. بس اتنا پتہ ہے. اس سے زیادہ تمہیں کوئی علم نہیں. روح جب روح جسم میں آتی ہے تو جسم کیا ہو جاتا ہے؟ زندہ. اور جب روح جسم سے نکل جاتی ہے پھر جسم کیا ہو جاتا ہے؟ جب روح جسم میں آتی ہے تو یہ جسم، یہ وجود کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، حرکت بھی کرتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، بولتا ہے. اور جب روح نکل جائے کیوں جی بولتے کو بولتا دیکھا تو سنتا. جب روح نکل جاتی ہے سب طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں. نہ کھا سکتا ہے مردہ، نہ بول سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ حرکت ہے اور نہ سن سکتا ہے. سب قوتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ مطلب یہ کہ جب روح میں، جسم میں روح آتی ہے تو یہ زندگی ہے، اور جب جسم سے روح نکل جاتی ہے کیا ہے؟ موت ہے. جسم سے روح نکل جانے کا نام موت ہے. موت کا معنی کیا ہے؟ جسم سے روح نکل جانے کو کیا کہتے ہیں؟ موت. اور اگر اندر ہو وجود کے تو کیا کہتے ہیں؟ زندگی. بھائیو، موت کے وقت اللہ پاک نے سب کی روحیں نکالی، کوئی مستثنا نہیں ہے کہ جس کی روح نہیں نکالی گئی. موت کے وقت نبیوں کی روحیں بھی نکالی گئی. میرا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کی چادر لائیں اپنے کسی رشتے دار کے پاس، بخاری شریف میں فیہا نزی روح النبی، اس چادر میں اللہ کے نبی کی روح نکالی گئی. روح پر یہ چادر تھی، اللہ کے نبی کیا نکالی گئی؟ روح نکالی. خارج نفس سامنے ایسا فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی جب روح نکلی جسم سے تو مجھے ایسی خوشبو محسوس ہوئی کہ پوری زندگی ایسی خوشبو محسوس نہیں ہوئی. تو نبیوں کی روحیں نکالی گئی ہیں، ولیوں کی روحیں بھی، بادشاہوں کی روحیں بھی نکالی گئی ہیں، مومنوں کی روحیں بھی، کافروں کی روحیں بھی، اور ہماری روح بھی. کیوں جی کیا جائے گی جسم میں؟ یہ بھی نکلے گی، اس کو بھی نکالنا ہے. جو آئیں گے آگے ان کی بھی روحیں نکالے جائیں. روح نکلنے کے بعد اس میں جب روح نکلتی ہے تو علیین ایک مقام ہے 7ویں آسمان کا اس میں آتا ہے. سجین ایک مقام ہے 7ویں زمین کے نیچے. مومن کی روح، نبی ہو، ولی ہو، شہید ہو، سب روحیں وہاں جاتی ہیں. علیین ایک مقام ہے جنت کا. اور کافروں، مشرکوں، بدبختوں کی روحیں سجین ایک مقام ہے 7ویں زمین کے نیچے، وہاں جاتی ہیں. تو وہاں یہ روحیں وہیں رہتی ہیں. مرنے کے بعد نہ روح جسم میں آتی ہے دوبارہ اور نہ کوئی تعلق باقی رہتا ہے. اللہ اکبر کبیر. دن قیامت کے اللہ پاک پھر اس جسم کو پیدا فرمائیں گے، پھر اس روح کو اس میں ڈالیں گے تو اللہ کے حکم میں زندہ ہوگا آدمی، انسان. پھر اللہ کے حکم سے قبر کو پھاڑ کے باہر آئے گا، پھر اللہ کے دربار میں جائے گا، پھر حساب کتاب ہوگا، پھر اللہ کے حکم سے انسان جنت میں جائے گا. جنت میں روحیں دوبارہ نہیں آتی، موت تک دوبارہ نہیں آئے گی. شہیدوں کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے
کوئی اس پہ بحث نہیں، کوئی چرا نہیں کی گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ارواحہم فی اجواف طیر خضر، کہ روحوں کی جسمیں سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں ہیں۔ روحوں کی جسمیں، روح شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں ہیں، اور وہ پرندے ان کندیلوں میں ہیں، سونے کی کندیلیں جو اللہ کے عرش کے ساتھ گھونسلوں کی طرح ایسے لٹک رہی ہیں۔ اور جب روحوں کا دل کرتا ہے جنت میں وہ کھانے پینے کو، روحیں جنت میں جاتی ہیں، کھاتی پیتی ہیں، واپس لوٹ کے پھر اپنی کندیلوں میں آ جاتی ہیں۔ یہ حدیث۔ تو جب شہیدوں کی روحیں وہاں ہیں تو پھر سب کی روحیں کہاں ہیں؟ جنت میں ہیں۔ تو اللہ پاک کچھ حل تشتہون شیئا، اور شہیدوں کو شے کی ضرورت ہو، ہے طلب ہے، جو تمنا خاص ہے، تو شہید کہتے ہیں ائی شیء نشتہی، اللہ پاک کس چیز کی تمنا کرے، ہر چیز وافر مقدار میں ہے، کیا مانگے؟ بار بار اللہ کے دربار سے یہ اعلان ہوتا ہے حل تشتہون شیئا، حل تشتہون شیئا۔ تو شہید کہتے ہیں اللہ پاک جہاں سے چاہتے ہیں جنت سے کھاتے ہیں، جب چاہتے ہیں جاتے ہیں جنت سے، شے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شہید جب دیکھتے ہیں کہ بار بار اللہ کے دربار میں اعلان ہو رہا ہے، شہید یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے لیے کچھ مانگنا ہی پڑے گا، بار بار اعلان ہو رہا مانگو۔ تو فرمایا نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، اللہ پھر ہماری بات یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لٹا دے، ہم دنیا میں جا کے پھر تیرے راستے میں شہادت کا مقام حاصل۔ شہید کی روح وہاں ہے، اور شہید کی زندگی پہ ہی نبی کی زندگی کو قیاس کیا جاتا ہے۔ جب شہید زندہ ہیں جی پھر نبی کیوں نہیں زندہ؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے؟ کہاں زندہ ہے شہید؟ جنت میں، تو پھر نبی بھی کہاں ہے؟ وہیں زندہ ہے۔ شہید کی زندگی بھی بتا دی اللہ کے نبی نے، اور شہید کی روح کہاں ہے وہ بھی بتلا دی۔ شہید کی زندگی بھی بتلا دی، اور شہید کی روح بھی کہاں ہے وہ بتلا دی۔ شہید کی روح اور جسم میں اتنی فاصلہ، اتنی دوری ہے جتنا فرش سے لے کے عرش، کوئی تعلق نہیں، کوئی رابطہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا موت کا علم جو ہے نا وہ تمہیں بہت، روح کا علم جو ہے وہ تمہیں بہت کم دیا گیا ہے، بس اتنا ہی پتہ چلتا ہے کہ جسم میں روح آ گئی زندہ ہو گئے، جس میں روح نکل گئی مر گئے، خود کا کتنا پتا ہے، اس سے زیادہ کوئی علم نہیں تمہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر کافروں کے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے، لیکن بے ایمان پھر بھی کلمہ نہیں پڑا، پھر بھی مان نہیں لائے۔ اللہ پاک نے فرمایا والا نشینا لذهبن بالذی اوحینا الیک، محبوب اگر ہم چاہیں تو لے جائیں وہ چیز آپ سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اگر ہم چاہیں جو قرآن ہم کے دیا ہے نا آپ کو لے جائیں، ہم واپس لے جا سکتے ہیں، ہم جو ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے، جب ہم واپس لے جائیں قرآن لا ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، پھر نہیں پائیں گے آپ اپنے لیے ہم پہ کوئی کار ساز، کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو واپس لیا ہوا قرآن ہمارا ہم سے لے کے آپ کو عطا کرتے ہوئے، کوئی نہیں ملے گا۔ نہیں سمجھے آئے تھے کہ اگر ہم چاہیں جو ہم نے قرآن دے دیا تھا جتنا آپ کو، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم واپس لے سکتے ہیں۔ جب ہم واپس لے لیں تو کائنات میں کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو واپس لیا ہو قرآن ہمارا ہم سے لے کے تجھے واپس کر دے، کوئی نہیں ملے گا۔ اور نہ آپ لے سکیں گے واپس، نہ کوئی آپ کو لے کے دے سکے گا۔ جس کہتے بہت نبی ولی جو جان کر جیل لانے پابندی نہیں کہیں گے بار بار نبیوں پہ۔ اللہ پاک مختار کل ہے، جو چاہے کرے میرے بھائی، جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے، باقی جو چاہے کرے جو چاہے وہ نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک کسی اللہ پاک محبوب ہم نے آپ کو قرآن دے دیا واپس نہیں لیا، قرآن دے دیا واپس، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رحمت من رب کی، تیرے رب کی رحمت ہے۔ قرآن دے کے واپس نہیں لیا، یہ کیا ہے؟ تیرے رب کی رحمت ہے۔ اور رحمت کیوں ہے؟ ان فضلہ کان علیک کبیرا، اس مالک کا آپ پہ فضل ہی بہت بڑا ہے، اس مالک کا آپ پہ فضل ہی بہت بڑا ہے۔
اللہ پاک نے اپنے محبوب کو امام الانبیاء بنایا، خاتم الانبیاء بنایا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، عقیدہ توحید نصیب فرمایا اور بہترین امت عطا فرمائی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب میرا فضل ہے میرے محبوب، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں، نہ تیرا نہ کسی اور کا، یہ سب میرا فضل ہے، یہ میرے کرم ہے سب کے ساتھ۔ اللہ فرمایا جب اللہ پاک نے مشرکوں کے سوالوں کے جواب قرآن میں دے دیے تو مشرکوں نے کہا لو جی ایسا قرآن تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، ایسا قرآن تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ اللہ پاک غصہ چڑھا، اللہ پاک نے فرمایا قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، محبوب ان سے کہہ دو، یہ کہتے ہیں قرآن کی طرح ہم بھی قرآن بنا سکتے ہیں، اور یہ تو شاعری کوئی نہیں، یہ مکے کے مشرک ہیں، ان کو کہہ دو سب انسان سب جن جمع ہو جائیں، یہ تو شاعری کوئی نہیں، جھوٹی بات مشرک یہ کر لیں گے، اور سارے انسان جمع ہو جائیں، سارے جنات جمع ہو جائیں اس بات پہ کہ مثلی هذا القرآن، کہ وہ قرآن کی مثل کو دوسرا قرآن لائے گی، اس مثل پہ سارے جمع ہو جائیں، جنات انسان کٹھے ہو جائیں، لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، یہ خواہ ایک دوسرے کی مدد بھی کر لیں، یہ زور لگا کے دل لگا کے ایک دوسرے کی مدد کرتے کرتے مر جائیں گے، لیکن قرآن کی مثل دوسرا قرآن نہیں لا سکتے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا 12ویں پارے میں کہ قرآن کی مثل دوسرا قرآن جو بہت بڑی چیز، سب انسان جنات جمع ہو کے بھی نہیں لا سکتے۔ اگر تم کہتے ہو نا یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، یہ نبی کا اپنے ہی بنایا ہے، تم بھی بنا دو، فاتو بعشر سور مثلی، 10 صورتیں لے آؤ، سارا قرآن چھوڑو، 10 صورتیں قرآن کی صورتوں کی طرح لے آؤ، وہ بھی نہ لا سکے۔ اللہ پاک نے فرمایا فاتو بسورۃ من مثلی، وہ 10 نہیں ایک ہی لے آؤ، کچھ تو لے آؤ، مرو، دعویٰ تو کر دیا تم نے یہ قرآن اللہ کا نہیں کلام ایک بندے کا بنایا ہوا، نبی خود ہی بنا کے پھینکا دے، دعویٰ تو کر، اب تم بھی لاؤ، مرو، 10 لے آؤ، نبی تو سارے قرآن بنا کے لے آئے، تم 10 لے آؤ، 10 لو ایک ہی لے آؤ، مرو، کچھ تو کرو۔ ایک صورت کیا وہ بدبخت ایک آیت بھی نہ لا سکے، قرآن کی طرح کی کوئی ایک آیت بھی نہ لا سکے۔ اس لیے بھائیو جس طرح ساری مخلوق پہ اللہ کو فوقیت حاصل ہے، اسی طرح اللہ کے کلام کو سب کلاموں پہ فوقیت حاصل ہے۔ اس طرح پوری مخلوق بھی مل کے اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، پورے کلام مل کے اللہ کے کلام کا مقابلہ، اس طرح اللہ پوری مخلوق سے اعلیٰ ہے، اللہ کا کلام بھی ساری سب کلاموں سے اعلیٰ ہے۔ کیسے بناتے ہیں؟ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، البتہ تحقیق طرح طرح سے بیان کی ہم نے واسطے لوگوں کے اس قرآن میں مثالیں، مطلب یہ ہے کہ طرح طرح سے اس قرآن میں ہم نے مثالیں بیان کر کے لوگوں کو مسئلہ توحید سمجھایا ہے، ایک مثال نہیں، طرح طرح سے ہم نے مثالیں بیان کی قرآن میں تاکہ لوگوں کو مسئلہ توحید سمجھ آئے۔ اللہ پاک نے کہیں مکھی کی مثال دے کے مسئلہ توحید سمجھایا، جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے علاوہ، چاہے وہ کوئی ہے، نبی ہے، ولی ہے، پیر فقیر جو بھی ہے، سب زور لگا کے ٹیلے لگا کے اللہ کے علاوہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ پاک نے اپنی توحید سمجھایا، جن کو تم پکار رہے ہو، جن کو تم اپنا مشکل کچھ آج اتنا کہتے ہو، سارے مل کے اللہ کی ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اور پھر کیا کر سکتے؟ پھر کیا کہتے ہیں مکھی چھین کے لے جائے کھانا، تو مکھی نے چھینا ہوا کھانے واپس، اور وہ کیا کہ 2 سیر کا بیچنا کیسے دے سکتا ہے؟ وہ مشکل کشائی حاضر بھائی کیسے کر سکتا ہے؟ مکڑی کی مثال دے کے اللہ ہمارے بیچ میں بارے مسئلہ تو وہی سمجھایا، مکڑی کی مثال، شرک کو مشرک کو مکڑی کہا، مکڑی یہ مشرک مکڑی ہے، مکڑی کیا ویلیو ہے؟ جو مکڑی ہے وہی مشرک ہے، مکڑی کہا اللہ پاک نے، مکڑی سے تشبیہ دی مشرک کو۔ اللہ پاک نے 14ویں پارے میں ایک غلام کی اور آزاد کی مثال دے کے مسئلہ توحید بیان کرنا پیچھے پڑا ہے۔ 14ویں پارے میں اللہ پاک نے گونگے کی اور بولنے والے آدمی کی مثال دے کے مسئلہ توحید بیان کرا،
مسئلہ توحید اللہ بارے مختلف مثالوں سے بیان فرمایا، لیکن ہوا کیا فابا اکثر الناس الا کفورا، اکثر لوگوں نے قرآن کو قبول نہیں کیا، قرآن کا انکار ہی کیا ہے۔ اتنا اللہ پاک نے سمجھایا مثالیں دے دے کے مسئلہ تو پھر بھی نہیں سمجھے، پھر بھی کفر کو ہی قبول کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جب اللہ پاک نے قرآن بیان فرمایا اور اعلان کیا، چیلنج کیا کہ قرآن کی مثل قرآن لاؤ، 10 صورتیں لاؤ، ایک صورت ہی لے آؤ، پھر یہ ٹھیک ہوئے بشرف لا تو نہ سکے کوئی ایسا، ٹھیک ہوئے، شرمندہ ہوئے، اپنی شرمندگی سے بچنے کے لیے انہوں نے فضول فرمائشیں شروع کر دی، شرمندگی سے بچنے کے لیے فضول فرمائشیں، مردے فضول طلب کرنے شروع کر دیے۔ کیا کہا انہوں نے؟ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کہا مشرکوں نے کہ ہرگز ایمان لائیں گے ہم تیرے لیے یہاں تک جاری کرتے تو ہمارے لیے زمین سے چشمے لائے، زمین سے چشمے جاری کرتے۔ قرآن کی مثل کو صورت نہ بنا، کہتے یہی ہے کہ کلام جو ہے اللہ کا نہیں ہے، کلام لاؤ، پھر ایک آیت ہی لے آؤ، اللہ کلام تو بندے کا بنایا ہو۔ وہاں شرمندہ ہوئے، ٹھیک ہوئے، شرمندگی سے بچنے کے لیے یہ فضول مطالبے فرمائشیں شروع کر دی کہ ہم آپ پہ پھر ایمان لائیں گے، آپ مکے کی زمین سے ہمارے لیے کیا کر دیں، چشمے جاری کرو، ہم پئیں، مستفید ہوں، سیراب ہوں پانی سے۔ اگر یہ آپ یہ نہیں چشمے نہیں جاری کر سکتے، او تکون اللہ کا جنت من نخیل وعناب، تو آپ چشمے جاری نہیں کرتے، پھر دوسری فرمائش ہماری یہ ہے کہ آپ کے لیے کھجوروں انگوروں کا کوئی باغ ہو، آپ کے پاس کھجور اور انگوروں کا کیا ہو، باغ میں بھی نہریں جاری ہوں، چشمے جاری ہوں۔ یہ ہم بتا دیں کر کے کہ آپ کے پاس ایک کھجوروں کا انگوروں کا باغ ہو، بیچ میں نہریں جاری ہوں، تاکہ آپ کی سرکاری واضح پتہ لگے آپ کی حیثیت کا لوگوں کو، یہ آپ کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ تم پہ عذاب آ جائے گا، پھر آسمان سے کو آسمان کا ٹکڑا ہم پہ گرا دو، ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں، آسمان سے کیا کر دو ہم پہ ٹکڑا گرا دو، ہم ہلاک ہو جائیں، ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ اگر ایک یہ بھی نہیں کر سکتے آپ، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، پھر اللہ کو لاؤ، فرشتوں کو لاؤ۔ میں کہہ رہا بھی چھترا دے قابل سی ہے، مار مار کے چھتر، وہ آسمانی بجلی کے اللہ حوصلے آ رہا تھا، اگر ہم جیسا ہوتا رہا سیدھی کٹ کرنی، سیدھی بات ہے، ہم جیسا وہ ہوتا سیدھی معاف اللہ پاس حوصلے والا، بڑے تحمل والا ہے، بردبار ہے، بڑی برداشت والا ہے، اللہ پاک نے بولتے دے دی بھائی ایمان کیسے مطالبے تھا؟ اگر یہ نہیں کر اللہ کو سامنے لاؤ جی، فرشتے بھی سامنے آئے، اللہ کہ فرشتے کہ تو رسول ہے پھر مانے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے آپ، پھر 5واں مطالبہ او یکون اللہ کا بیت من زخرف، آپ کے پاس سونے کا گھر ہو، سونے کا گھر ہو تاکہ اپنی شان، آپ کی شان کا لوگوں کو پتہ چلے، سونے کا گھر ہو آپ پھر ہی مان لائیں گے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، 6واں مطالبہ، 7واں اوتر کا فی السماء، پھر آپ کیا کریں، آسمان میں چڑھ جائیں، آسمان میں کیا کریں، آپ چڑھ جائیں، اور ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، ہم آپ کے چڑھنے پہ بھی ایمان نہیں لائیں گے، آپ آسمان میں چڑھیں، آسمان پہ وہاں سے کوئی کتاب لے کے آئیں، اس کتاب کو ہم پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہو کہ آپ رسول پھر مانیں گے، اتنے شرط مطالبہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک ہی جواب دیا ان کا، قل سبحان ربی، اب وہ کہہ دو میرا رب کیا ہے، پاک ہے، تمہارے جو فرمائشیں ہیں نا یہ بول دے، یہ پورے کر دے، میرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں، 1 سیکنڈ سے پہلے پورے ہو جاتے ہیں، میرا رب پاک ہے، تمہارے موضوع پورے کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں، اللہ مشکلوں سے پاک ہے، میرا رب مشکلوں سے پاک ہے، کر سکتا ہے۔ لیکن محبوب هل كنت الا بشرا رسول، آپ کہہ دو کہ میں صرف بشر ہوں اور رسول ہوں، تمہاری فرمائشیں پوری کرنا یہ میرا کام نہیں ہے، کس کا کام ہے، میرے رب کا کام، جو فرمائشیں کر رہے میں نہیں پوری کر سکتا، نہ میں اس کام کے لیے آیا ہوں، میں کیا ہوں، میں تو ایک بشر ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نور ہے، نور ہوں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ دو کہ میں صرف کیا ہوں، ایک بشر ہوں، آدمی ہوں، میں انسان ہوں۔
بشری تقاضوں کے لحاظ سے اللہ کے محبوب ہم جیسے ہیں، اور شان اور مقام کے لحاظ اللہ کے محبوب ساری مخلوق سے زیادہ ہے۔ بشری تقاضوں کے لحاظ سے جیسے ہمارے ماں باپ ہیں، اللہ کے نبی کیا تھے؟ ماں باپ تھے۔ ہمارے دادا نانی، دادا دادی، نانا نانی کو پتہ چلے، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دادا دادی نانا فلانا اور نانی پڑھانے کی صلاح ہے کہ نیچے آ جاؤ۔ اس طرح ہماری شادی ہیں، اللہ کے نبی کی بھی شادیاں ہوئی، بلکہ 11 شادی ہوئی کی اللہ کے نبی نے۔ اللہ کے نبی جس طرح ہمارے بچے ہیں، بچیاں ہیں، اللہ کے نبی کے بچے بچی ہیں، ہمارے رشتے دار ہیں، اللہ کے نبی کے رشتے دار ہیں۔ ہم کھاتے ہیں، اللہ کے نبی بھی کیا کرتے تھے؟ کھاتے تھے۔ ہم پیتے ہیں، اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ پیتے تھے۔ ہم پریشان ہوتے ہیں، اللہ کے نبی بھی کیا ہوتے تھے؟ ہم خوش ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کیا ہوتے تھے؟ اللہ کے نبی صبر کرتے تھے۔ ہم صبر کرتے، اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ صبر کرتے تھے۔ کہ جو ضرورتیں ہماری ہیں نا وہ اللہ کے نبی کے ساتھ۔ ہم موت آتی ہے، مرتے ہیں کہ نا؟ اللہ کے نبی کیا آئی ہے؟ اللہ کے انک میت وانکم میتون، محبوب یہ بھی مرنے والے ہیں اور آپ بھی کیا ہیں؟ موت آنے والے ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے، اس طرح اور رسول گزر گئے، اللہ کے رسول بھی گزر گئے، چلے گئے، دنیا چھوڑ گئی۔ ایک ہے لیٹھی زندہ کی قبر دے کر آج پڑھ دے، سب کچھ کرتے، دنیا والی زندگی ایک ہے۔ اللہ کیا فرما رہے؟ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے جو رسول گزر گئے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزر گئے۔ افإن مات او قتل، اگر اللہ کے نبی بھی موت آ جائے یا شہید کر دیے، انقلبتم علی اعقابکم، میرے نبی صحابی تم دین چھوڑ دو گے؟ دین چھوڑ دو گے تو ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو دین چھوڑے گا وہ اپنے نقصان کرے گا، اللہ کو نقصان کرے گا۔ قرآن کہتے ہیں بات نبیوں کی موت کو قرآن نے نام لے لے کے بیان کیا، نام لے لے کے موت کو، نہ فلاں نبی کی موت، فلاں نبی کی موت، فلاں نبی کی موت، ہم غیر نہیں بیان کرے۔ تو فرمایا بشری تقاضوں کے لحاظ سے اللہ نے نبی ہم جیسے ہیں، اور شان اور مقام کے لحاظ سے اللہ کے محبوب ساری مخلوق سے اعلیٰ ہے۔ ایک نکتہ یاد رکھیں دین میں، اگر کوئی کہے کہ مقام کے لحاظ سے نبی ہم جیسا، وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی مقام کے لحاظ سے نبی رب جیسا، وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو، اللہ پاک فرما رہے هل كنت الا بشرا رسولا، محبوب کہہ دو کہ میرا رب پاک ہے، کوئی مشکل نہیں میرے رب کو تمہاری فرمائشیں پوری کرے، کوئی مشکل نہیں، کر سکتا ہے، لیکن جتنی تمہاری ہدایت کے لیے فرمائشیں ہو جو پورے کرنے کی وہ کر دی اللہ پاک، یہ بھی کر سکتا ہے، تم فرمائشیں کر رہے ہو اللہ پاک کے مشکلوں سے۔ هل كنت الا بشرا رسولا، میں کیا ہوں؟ بشر ہوں، انسان ہوں، اور کیا ہوں؟ رسول ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے پیغام تم تک پہنچاتا ہوں، اللہ کے پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا ما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ، اللہ کوئی رسول اللہ کی اذن مرضی کے بغیر معجزہ دکھا ہی نہیں سکتا، اپنی مرضی سے، اپنی طاقت سے، اپنی کوشش سے، جب چاہے کوئی رسول، کوئی اللہ کی مرضی یا اللہ کی منشا کے بغیر معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ نبی کے ہاتھ سے معجزہ اس وقت ظاہر ہوگا جب اللہ کی مرضی ہوگی بھائیو، جب اللہ کو منظور ہوگا، جب اللہ چاہے گا معجزہ ظاہر ہوگا۔ ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، ایمان وہ لائے گا جو اللہ کو منظور ہوگا، اللہ کی مرضی ہوگی۔ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مر بھی نہیں سکتا، جتنا مرضی مرنا چاہے، لیکن مرے گا وہ جو اللہ کا منظور ہوگا، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی مر ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیو، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی درخت کا پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی سانس بھی نہیں لے سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی ایک ہاتھ بھی نہیں چل سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی ایک آنکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ زمین و آسمان میں میرے بھائیوں جو کچھ بھی ہو رہا ہے،
کس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ کس کے علم سے ہو رہا ہے؟ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ ان الحکم الا للہ، اور کوئی حکم نہیں چلتا کسی کا زمین و آسمان میں. کس کا حکم چلتا ہے؟ اللہ کا حکم. لا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ حکم بھی اللہ کا چلتا ہے. اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک بھی نہیں کرتا. اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک. آج ہم چلتے ہیں نا، بول رہے ہیں بڑے بڑے مولوی، بلکہ مولوی گدی نشین کہتے ہیں جنت ہم سے ملی. جو مر جاتے ہیں تو آنکھ چمک سکتے ہیں؟ کیوں جی آنکھ چمکتے ہیں؟ وہ اپنی آنکھ ہی بند نہیں کر سکتے، وہ تو اپنا منہ بند نہیں کر سکتے. آنکھیں چمکے منہ کھلا بند نہیں کر سکتے. تینوں دوست کا بیٹا دے دیں گے. ہاتھ سیدھے نہیں کر سکتے، اپنے پاؤں سیدھے نہیں کر سکتے، نہا نہیں سکتے، قبر نہیں ٹہل سکتے، قبر میں جا نہیں سکتے. یہ سارے کام لوگ کرتے ہیں. یہ سارے کام کرنے کے بعد پھر مانگنا شروع کر دیتے ہیں. جلے لال دے دے خوشیاں غم دے بیٹا. اللہ جی پالا دے لڑ لگیا میرے تو غم پر. کیا شروع کرتے ہیں میرے بھائیو؟ یہ عقیدہ بنا لو، ذہن نشین کر لو یہ بات. زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی کر رہا ہے کون کر رہا ہے؟ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی عطا کر رہا ہے وہ کون عطا کر رہا ہے؟ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسألونک عن الروح، سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے متعلق. قل الروح من امر ربی، آپ کہتے ہیں کہ روح جو ہے میرے رب کا امر ہے. وما اوتیتم من العلم الا، روح کا علم تمہیں بہت کم دیا گیا ہے. ولا ان شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، اور البتہ اگر چاہیں ہم البتہ لے جائیں وہ چیز جو وحی کی ہم نے طرف آپ کی. ثم لا تجد لک به علیہ وکیلا، نہیں پائیں گے آپ اپنے لیے ہم پہ کوئی کارسات. الا رحمتا من ربک، یہ رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے. ان فضلہ کان علیک کبیر، بے شک اس مالک کا فضل ہے آپ پہ بہت بڑا. قل ان اجتمعت الانس والجن، آپ کہتے ہیں البتہ اگر جمع ہو جائیں سب انسان اور جنات علی ان یاتوا، اس بات کے کہ مثل هذا القرآن، کے قرآن کی مثل کوئی اور قرآن لائیں گے. لا یاتون بمثل، نہیں لا سکتے قرآن کی مثل کوئی اور قرآن. ولو کان بعضهم لبعض ظہیر، اگر ان کا بعض کا مددگار بن جائے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، البتہ پھیر کے بیان کی ہم نے بات سے لوگوں کے اس قرآن میں من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں. فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، نہ قبول کیا لوگوں نے مگر ناشکری کو. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اور کہا انہوں نے ہرگز ایمان لائے گا اللہ کا واسطے حتیٰ تفجر لنا من الأرض، یہاں تک جاری کرتے تو ہمارے لیے زمین سے چشمے. او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا ہو تیرے لیے کوئی باغ کھجور اور انگوروں کا. فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، پر جاری کر تو اس باغ کے درمیان تفجیرا کوئی چشمہ جاری. او تسقط السماء، یا گرا دے تو آسمان کو. کما زعمت علینا، جیسا کہ تیرا گمان ہے ہم پہ کوئی ٹکڑا. او تاتی باللہ والملائکۃ، یا لات واللہ کو والملائکہ اور فرشتوں کو سامنے. او یکون لک بیت من زخرف، یا ہو تیرے لیے وہ گھر من زخرف سونے کا. اترکا فی السماء، یا چڑھ تو آسمان میں. ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، ہرگز ایمان لائیں گے ہم تیرے چڑھنے پہ حتیٰ یہاں تک نازل کرے تو ہم پہ کتابن کوئی کتاب نقر پڑھے ہم اس کو. قل سبحان ربی، محبوب کہہ دو کہ میرا رب کیا ہے؟ پاک ہے. یہ تمہارے موضے فرمائش ہے ہی کوئی نہیں، سے بڑے بڑے موضے پورے کرنے کے اللہ قدرت رکھتا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، میرا رب مشکلوں سے پاک ہے. هل كنت الا بشرا رسولا، موضے فرمائشی پورے کرنا ہے میرا کام نہیں. میں کیا ہوں؟ میں ایک انسان ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. سارے ساتھی بیٹھو بھائی، کوئی ساتھی نہیں.